بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جو میں واقعہ آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں وہ قرآنی واقعہ ہے، اور اس واقعہ کے بارے میں تقریباً ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ظالم جابر بادشاہ نمرود کا ہے۔ کیسے ہوا نمرود کا انجام، آئیے اور جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، عراق کا ایک شہر ہے جس کا نام بابل ہے۔ وہاں نمرود نام کے بادشاہ کی حکومت تھی۔ نمرود کا شمار 4 بڑے بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ ان میں سے 2 بادشاہ مسلمان رہے اور 2 کافر، اور یہ کافر بادشاہ تھا۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنے آپ کو یہ خدا کہلواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم، تم نمرود کے پاس جاؤ اور اس کو خدا تعالیٰ کی دعوت دو۔ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے پاس گئے اور فرمایا، اے نمرود، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، تیرے خدا سے مجھے کوئی حاجت نہیں، اور تو یہ بھی ایک دن دیکھنا کہ میں تیرے خدا سے اس کی خدائی چھین لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ملعون، تو آسمان پر کس طرح جائے گا؟ اس نے کہا کہ میں آسمان پہ بھی جانے کی کوئی تدبیر کرتا ہوں۔ تب اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ 4 گدھوں کو پالے اور ایک بہت بڑا تابوت بھی بنوایا۔ لیکن اس کے بعد اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تب شیطان نے اس کو مشورہ دیا کہ تابوت کے چاروں کناروں پر گدھوں کو باندھو اور ایک رات ان کو بالکل بھوکا رکھو، اور پھر ان کے سامنے اوپر آسمان کی طرف گوشت کو لٹکا دو۔ جب یہ گوشت کھانے کی غرض سے اوپر کو جائیں گے تب تم بھی ان کے ساتھ اوپر آسمان پر چلے جانا، اور وہاں پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے اس کی خدائی چھین لینا، اور ہاں، اوپر آسمان پہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ ایک ساتھی کو بھی لے لینا۔ جب تم اوپر آسمان پہ پہنچ جاؤ گے تو تمہیں زمین اور پہاڑ ایک دریا کی مانند نظر آئیں گے، تب تم سمجھ لینا کہ تم آسمان پہ پہنچ چکے ہو۔ نمرود نے ایسا ہی کیا اور ایک صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ جب یہ اوپر آسمان کی طرف گئے اور ان کا تابوت کچھ اوپر بلند ہوا تو نمرود نے ایک تیر اپنے کمان سے نکال کر اوپر آسمان کی طرف پھینک دیا۔ تو اس کے ساتھ جو آدمی تھا اس نے کہا کہ اے نمرود، یہ تو کیا کرتا ہے؟ جس کو تیر لگانا چاہتا ہے وہ خدا اس کے لائق نہیں۔ ارے وہ سچا خدا ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام پوجتا ہے، اور اس کا نام قہار و جبار ہے، اور تو سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ تب نمرود نے غصے میں آ کر اس کو وہاں سے دھکا دے دیا، تو فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو آ کر بے حساب و کتاب بہشت میں لے گئے۔ پھر نمرود نے آسمان کی طرف تیر لگایا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے جبرائیل، نمرود کے تیر کو مچھلی کی پشت پر لگا کر نمرود کی طرف واپس ڈال دو، تاکہ کوئی بھی دشمن میری درگاہ سے محروم نہ رہ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کے تیر میں مچھلی کا خون لگا کر اس کی طرف واپس پھینک دیا۔ جب نمرود نے اپنے تیر کو خون سے آلودہ دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوا اور کہنے لگا، میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب آسمان کے خدا کو میں نے مار ڈالا۔ اس کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھ، تیرے خدا کو میں نے مار ڈالا ہے، نعوذ باللہ، میرے تیر میں جو خون لگا ہے یہ اسی کا ہے۔ اب تیرے خدا سے میں نے آسمان و زمین کی ملکیت چھین لی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے مردود، میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا، اور نہ ہی وہ کبھی مرنے والا ہے، اور وہ سب پہ قہار ہے۔ تب نمرود نے کہا، اے ابراہیم، تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا؟ میں تیرے خدا کو تو آسمان پہ مار چکا ہوں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لشکر کو بھی میں مار دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، میرے خدا کے لشکر کی کوئی خبر نہیں جانتا سوائے اللہ کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو مگر وہی۔ پھر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنے خدا کا لشکر جمع کر، میں تیرے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکن میں ہی جمع کر لے گا۔ اس کے بعد نمرود نے اپنے تمام لشکر کو جمع کیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے پلید آدمی خدا سے ڈر، وہی تمام مخلوق کا خالق ہے اور وہی سب کا رازق ہے، اس نے تجھے دنیا میں بھی سلطنت دی اور آخرت میں بھی دے گا۔ تب اس ناپاک آدمی نے کہا کہ مجھے تیرے خدا سے کوئی حاجت نہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی، اے خدا، یہ نافرمان ملعون تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اب تو ہی اس کو ہلاک کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تمہاری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ نمرود نے 60 لاکھ فوج تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، اگر تیرے خدا میں طاقت ہے تو اسے کہہ دے کہ دنیا کی بادشاہی تو ہم سے چھین لے مگر پہلے میری فوج سے آ کے مقابلہ کرے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا، میں تیری مخلوقات میں سے مچھر ادنا ضعیف اور ہر جانور کی خوراک ہے، میں اسے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا مچھروں کو چھوڑ دے۔ مچھروں نے نمرود کی فوج پہ حملہ کر دیا اور ہر ایک آدمی کے سر پر ایک مچھر بیٹھ گیا اور مچھر اپنے ڈنگ ان کے سروں میں چبو چبو کر ان کا گوشت پوش اور خون سب کا سب کھا گئے۔ ان مچھروں میں ایک مچھر کانا، لنگڑا، لولا، غرض ہر عضو میں اس کے نقص تھا۔ وہ مچھروں کا سردار تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، اس نمرود کو میرے ہاتھ سے ہلاک کر، اس کے بدلے مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کی دعا کو قبول فرما لیا۔ جب نمرود اکیلا واپس گھر کی طرف بھاگا تو اپنے گھر میں جا کر یہ سوچنے لگا کہ اتنا بڑا لشکر سارے کا سارا مارا گیا اور ہم میں سے کوئی ایک بھی مچھر کو نہ مار سکا۔ وہ مچھر جو لنگڑا اور ایک آنکھ کا کانا تھا اس مردود کے زانوں پر آ کر بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس طرح کے جانور نے آ کے ہمارے سارے لشکر کو مار دیا۔ حالانکہ دیکھو یہ جانور بہت زیادہ چھوٹا ہے مگر ہمارے لشکر کچھ نہ کر سکا۔ اور اس نے یہ کہہ کر اس مچھر کو پکڑنا چاہا، اتنے میں وہ مچھر اس پلید کی ناک میں جا گھسا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ 40 دن اور رات اس مردود نے اسی عذاب میں گزارے۔ 4 دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ ابراہیم، اس نمرود کے پاس تم دوبارہ جاؤ اور میری طرف اس کو بلاؤ اور اس کو سیدھی راہ بتاؤ تاکہ اس کا کچھ بھلا ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ نمرود کے پاس گئے اور کا فرمایا، اے نمرود، تو کہہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود نے یہ سن کر کہا، وہ اور تو کون ہے کہ میں گواہی دوں اس کی وحدانیت کی اور تیری رسالت کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تیرے گھر میں سب کے سب یہ چیزیں گواہی دیں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں تب تو ایمان لے آئے گا۔ اتنے میں تمام فرش اور چھت، پردے، آلات، غرض اس گھر کی تمام چیزوں نے بلند آواز سے کہا، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین و ابراہیم رسول ربی العالمین۔ نمرود نے کہا، یہ تمام چیزوں کا جلا کے اس دریا میں ڈال دو۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے کہا کہ اب کون بولے گا کہ تیرا خدا ایک ہے اور تو اس کا رسول ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمام دور و دیوار، ستون اور مکانات اس بات کی گواہی دیں گے۔ تب سب کی سب چیزیں بلند آواز سے کہنے لگی، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین و ابراہیم رسول رب العالمین۔ پھر نمرود نے ان سب چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ نمرود نے کہا، اب کون گواہی دے گا تیرے رب کی اور تیری رسالت کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تیرے بدن کے کپڑے۔ پھر اسی وقت اس فرعون کے کپڑوں نے گواہی دی، لیکن اس ملعون نے اس کپڑوں کو اتار کے جلا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب بتاؤ اب کون بولے گا؟ پھر اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے ابراہیم، تمام کافروں نے موت کے وقت خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لیا تھا مگر یہ کافر مردود ہرگز ایمان نہیں لائے گا اور قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت عبداللہ بن ابن مسعود نے حضرت ابو جہل کا سر کاٹنا چاہا، اس وقت ابو جہل نے کہا، اے عبداللہ، تم اپنے محمد سے کہہ دو کہ جب سے میں اس کو دشمن جانتا ہوں تب ہی سے یوں ہی بولتا ہوں کہ وہ رسول خدا کا نہیں۔
بس قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے اذان دیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر ابو جہل وہاں بھی بولے گا محمد خدا کا رسول نہیں۔ یہ دونوں مردود ابو جہل اور نمرود دنیا کے سب سے بڑے کافر تھے اور آخرت میں بھی اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس ملعون کی اب آخری گھڑی آ چکی ہے، اب بس کچھ ہی دیر باقی ہے۔ جس کے بعد وہ مچھر اس کی ناک سے نکل کر چلا گیا اور وہ مردود وہیں کا وہیں مر گیا اور جہنم میں چلا گیا اور قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔